بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات گزشتگان اہل ایمان بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات تاجر فرج ولی الاسر روحی وارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین ابی القاسم سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز
شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف پڑھ کے جناب ڈاکٹر صاحب دے مرحومین دے ایصال ثواب واسطے اور اپنے مرحومین دے ایصال ثواب واسطے اور اس امام بارگاہ دے وچ مجالس پڑھنے والے اور سنن والے جتنے اہل ایمان سادات غیر سادات مومنین مومنات دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں دی روشنی واسطے بسم اللہ۔ اللہم حاضی حدیت منان و بسوا و حاضر غرات الارواح المرحومین دعا ہے رب کائنات تمام احباب کی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمایا مالک تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں رفع فرمایا جتنے اہل ایمان جو حاجتہ آرزوان لے کے آئے مالک توڑیاں پوریاں فرمایا جناب ڈاکٹر صاحب دے مرحومین دی مالک مغفرت اور بلندی درجات نصیب فرمایا برادر معظم جناب سید حسن کاظمی صاحب نو مالک بچیاں سمیت اہلیہ سمیت بہن پیرا عزیزان سمیت خیر و خوبی صحت سلامتی نصیب فرمایا جتنے اہل ایمان چل کے آئے مالک اور امام حسین دی امن دی دعا نصیب فرمایا یوسف کم گشتی زہرا امام زمانہ دا جان سے بلند آواز طویل دورانی تے مجلس دا اے سلسلہ اور مسلسل پورے 3 گھنٹے اور وہ بھی علماء کرام سننا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا حوصلہ مندی دا کام ہا اور اگر تساں سارے بھی تھوڑی دیر واسطے انہیں پیر سدھے کرن واسطے چلے جاندے تو میں نو قطعاً ذرہ بھر بھی شکوا نہ ہوندہ جو 3 علماء کرام نو مسلسل اپنے مزاج دے خلاف بیان ہومن والی گفتگو برداشت کر کے سننا تے وقت بیٹھا رہنا بہرحال بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد صلوات میرے بعد بھی ایک بہت بڑی فاضل شخصیت تقدس مآب قبلہ سید حسین رضا بابا سید محمد ریاض شاہ صاحب دے فرزند ہوتے برومند میں خطاب فرماؤں کچھ دیر واسطے میں بھی حاضر البتہ ایک چھوٹی جی بات میرے ذہن دے وچ ہے ایک تقابل ہے چھوٹا جیا انسانیت دی رہنمائی واسطے مطالب معارف اسلامی تو خالی نہیں ہے مفاہیم واقعاً دلچسپ بھی ہیں قابل غور بھی ہیں رہنما بھی ہیں میرے ذہن جڑی ایک چھوٹی جی امانت ہے اس عنوان تے میرے کسی مہربان نے میرے کولو مسجد وچ پوچھیا انہاں مجالس دے بارے تو میں عرض کیتا کہ بیان اس انسانہ دے خالق دا قانون ہے تے انسانہ دا بنیادی حق ہے جو انہاں نو بیان کیتا جائے کہ انہاں دی زندگی دا طریقہ اللہ دا پسندیدہ کون سا ہے اور وہ کیڑی روش زندگی ہے
جس کے نال انسان آخرت اچ کامیابی نال ہمکنار ہے اور بیان کیتا جائے اللہ دے دین نو اور اے مجالس اگر اس بیان دے اتے مشتمل ہومن کہ جن دے بارے قرآن فرمائندہ ہے ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، اور جڑا اللہ فرمائندہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ لِتُبَيِّنَ بِهِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اسا تیرے تے قرآن نازل کیتا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے لوگوں کو بیان کرے کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، مالک نے بیان دی قوت تو انسان نو باقی مخلوقات تو ممتاز فرمایا۔ بیان چونکہ انسان واسطے ضروری ہے اور ایسے مجالس کہ جنہ دے وچ اللہ دا دین بیان کیتا ونجے، اور پیغمبر دے بارے اللہ فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے پیغمبر بھیجا تاکہ ان کے لیے بیان کرے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حرام تے حلال دا بیان ہوئے۔ تو ایسے مجالس ضروری بھی ہیں، پر عظمت بھی ہیں، پر معنی بھی ہیں، باعث ثواب بھی ہیں، آخرت دا ذخیرہ بھی ہیں، کرامنیاں بھی واجب ہیں، سننیاں بھی واجب ہیں، جامنا بھی واجب ہے، بلاونا بھی واجب ہے۔ تے جے اگر او دے وچ ہوئے پڑھاون والے دی نیت بھی مخلص نہ ہوئے، پڑھن والے دی نگاہ بھی لفافے تے ہوئے، سنن والے پوچھ دے ودے میں کوئی لنگر وال وال ہوونا ہے تا اما ہے تے لنگر والا کام ڈھلا ہے تا وقت کے آن کرے سائیں، آوات میں مسکین اتنا پڑھے ہویا کوئی نہیں جو یہ جیہ مدرسہ دے بارے فتوہ دے با ایک سلوات پڑھو محمد والا۔ اسی عنوان دے مد نظر الحمدللہ میرے کو پیش رو بھی تینوں بہت بڑے ماشاءاللہ اچھے خطیب بھی ہیں اور صاحبان علم بھی ہیں۔ ایک نکتہ میری طرف متوجہ راسو، حضرت انسان دا بہترین مقصد اور کامیابی دا راز ہے ہدایت یافتہ ہونا، کہ بندہ ہدایت یافتہ ہونا۔ ہدایت اتنی ضروری ہے حضرت انسان دے واسطے جو ہر نماز کم از کم 2 دفعہ حکم ہے جو دعا منگے۔ جڑی سورہ الحمد پڑھ دے آئے بڑی معمولی سمجھ دے آئے ایسا، سورہ الحمد آئی تا آئی نہ آئی تا نہ آئی۔ اکثر لوگوں اجا تک سورہ الحمد دا نہ ہی سدھا سنن دا بال نہیں آئی۔ وڈا مومنے جلسہ کریں دائے دھوڑ دمال اللہ کل پاکستان دا نام بر بلیں دائے راضی کر کے ٹوریں دائے، لنگر دی حد کائی نہیں ہوں دی ہے رولوان لنگر دیں دائے۔ بڑے دل اللہ مومنے او سو پچھا سے کی دے پہ وینا جنے ایک دو فائتے رہے ودیا ہے نا۔ بسم اللہ وریاضی یہ فائتے میں ہیں بھائی کی دعا دا پہ او یار فلانے دا فائتہ دے من گیا سی اتفاقا اس مسکین نو لفظ سورہ فاتحہ بھی صحیح او فاتحہ نہیں آتا او انو فائتہ فاتحہ سورہ فاتحہ ادھی عقیدہ ہے ادھی دعا ہے۔ بسم اللہ ادھی عقیدہ ہے تے ادھی میں تھکے تا جیویں کیویں بیٹھے ہو تے بندہ عقل مند نہیں ہوتا بھئی اگے اگر کہیں بھار تلے ہو ٹھنڈے صاف ادا کر دو تو بندہ ایک اور گوری لڑ دے۔ ایک سلوات پڑھو محمد والا۔ حسین خضر میرے مرشدن، ویسے خضر کو پہلے تو ساڑھی جاری قبلہ خلیق شاہ نال آئی،
وہ خلیق شاہ آپ کہہ رہے ہیں کنی شنی مرندہ سے آنے اچھا خوش بس سے ایک سلوات پڑھو محمد پھر بھی ایک سبق دوں میں سورہ فاتحہ ادھی عقیدہ ہے کہ ادھی بسم اللہ میں یہ سرسری ترجمہ کرے ساتھ اور سمجھ آوے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ دستہ پہ ہے کہ اگر کوئی عظیم ترین کامیابی در راز ہے تو وہ تیرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب تعریفہ اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے رب دا معنی عام طور تے ہوندہ پالنے والا تے پلدی وہ شے جڑی زی روح ہوئے یا کھاوے پیوی وہ پلدی ہے اگر دا معنی کرا رب دا کے پالنے والا تو معنی ناقص ہے رب دا معنی پالنے والا کرا تا ناقص ہے مفہوم نہیں بھائندہ عالمین دے نال اس دی تطبیق ٹھیک نہیں بڑھدی جو وقت جڑے کھاندے پیندے انہاں دا ہے تے جڑا عالمین چو کوچے کہ جڑی نہیں کھاندی پیندی پتھر ہیں جمادات ہیں ہوا ہے فضا ہے ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے انہاں سارے اندر رب اللہ ہے کہ نہیں رب السماوات والارض وہ زمینوں کا بھی رب ہے آسمانوں کا بھی رب ہے یہ اگر سے میری یہ ہکا گل بھی یاد کر لینا تو انہاں جاہل اور انہاں مغرز لوگاں دا پتہ لگ اس نے جڑے سمجھنے جو ایسا کوئی نہ لوگاں نو خوش پہ کریں انہیں مولا علی فرمایا انا رجب بلا جیم میں رجب بغیر جیم دے یعنی رب تا تو انہوں پتہ لگ اسی جو اے فسادی دے نو کی دے چھک کے لئی ویندن رب کون ہے پوری کائنات غور نہ سن اتفاقاً قسمت نال میں آ گیا پوری کائنات دی موجودات نو اپنے وجود کی بقا اپنی تدبیر سے جو مہیا کرے اسے رب کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری میں پھر دہرائیں تھا سادہ لفظیں دہرانا چاہتا ہے میں نے نہیں سمجھا جو پوری کائنات نو باقی رکھن اور رہن دے اسباب اپنی تدبیر دے نال پہنچائے اسے رب کہتے ہیں کہ دیں دے لطف دے نال بقا حاصل ہو باہمیں کہا شب پلن علی ہوئے باہمیں پلن علی نہ ہوئے اسے رب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں نے مضمون میں یاد ہے میں پڑھنا ہے اجو میں کوئی نہیں پڑھا ہے کل کروں گا الحمدللہ رب العالمین بھائی کیسے پتہ چلے تو کس سے رب العالمین ماننا ہے الرحمن الرحیم قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الرحمن جب رحمان کا ذکر کیا جائے اشمئزت قلوب الذین کفروا تو کافرین جب رحمان سنتے ہیں تو ان کے دل بگڑ جاتے ہیں الرحمن جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے مالک یوم الدین کہ بندے تکھا تکھا چپڑ دے ملک یوم الدین مالک یوم الدین یہ عقیدہ ہے جو قیامت کے دن کا اور جزا کے دن کا مالک ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کئی چپڑ دے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین نا غلط ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت لائق اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے اگر
فرمایا کہتا ہے فرمایا ہاں جو کئی گلاں دا علم ہوسیاں سنن نال کئی دا ویکھن نال کئی دا سوچن نال جے میں اقبال کے ڈٹھا ہے تا علی نو جھکدا ڈٹھا ہے جو سنیا ہے تا اوسا کیا ہے ایو ہے نعرہ حیدری وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہن دعا شروع ہوئی اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے رہنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دعا ہے دیکھو نا کتنی ضروری ہے کہ روزانہ بندے دا عقیدہ رویہ نو میندا ہے اللہ کرے جو بندے نو سدھی آندی ہووے کیا خیال ہے سورہ الحمد ٹھیک آنی چاہیے ہے نا تو ٹھیک آنی چاہیے کہیں دی ذمہ داری ہے میری بیوی نو بھی ٹھیک آنی چاہیے ہے نا میری بیوی دی سورہ الحمد ٹھیک ہونی چاہیے ہے نا میں بھولیا نہیں بیٹھا میری بیوی دی سورہ الحمد ٹھیک ہونی چاہیے میری بیوی نو یا پڑھاونی آئی ماں پیو یا پڑھاونی آئی انہوں بہنا بھراما جڑے ہو دے محرم ہیں لیکن جدہ میرے گھر آئیے تو ماشاءاللہ بالغا آئی بڑی ساری آئی شادی ہو گئی ڈولی اچپا کے لئے اسے وقت بالا بھی ماں بڑھ دی گئی کیا میرا بھی فرض بڑھدا یا نہ ہون جو دی روٹی میرے کو لو پچھیمنی ہے او دا کپڑا ہی میرے کو لو پچھیمنا ہے او دا مسکانی میرے کو لو پچھیمنا ہے تا کیا میرے کو لو یہ بھی پچھیمنا ہے یا نہیں جو تیرے گھر جو آئی او دی نماز بھی ٹھیک کرائی آوی کہیں تو کچھ اسی بھائی ساڑھے کون ہونا ہاں ماحول بڑا رنگین ہو گیا میرے کوئی دوستوں بڑا پھونڈیا سکھو میری بیوی اللہ اکبر میری بیوی دی اور بیوی کئی نہیں میری بیوی ٹائم تے استری کر کے دیں دیئے وقت دے ہوتا میں نے کپڑے دیں دیئے استری ہوئے ہوئے ماشاءاللہ جتی چھڑک کے پویں دیئے وارے بھیں دیئے وقت تے کھانا دیں دیئے ناشتہ بڑا جناب ہو اگر نہ پچھائیں بالکل وقت دے ہوتے آمد جناب روٹی تیار ہوں دیئے بستر بڑا سونا صاف سترہ بنا کے کپڑے میں ٹائم تے دھو کے دیں دیئے مکہ ماشاءاللہ الحمدی ٹھیک آندھی سوں میں نے چھڑی داد نہ دے چھڑے ہے مہربانی کرے ہے میرے داد جیڑے بندے ہون تائیں ہر گل ڈڈے کٹھے ہی نے تے بیوی نال ریا لایا ہی نے انصاف پر بندہ پرور میں نے یہ دس جدہ دی جو تیرے گھر آئی ہے کدا ہو دے کلو سورہ الحمد بھی سنی ہے تو اگر تیری بیوی نو سورہ الحمد نہ آدھی ہوئی تو تیرے دو نقصان ہیں دو اگر تیری بیوی نو سورہ الحمد تین آدھی ٹھیک تے تو بھی ٹھیک نہیں کرائی تے تین اللہ دیتن پیسے تے حرام بان کے لبیک اللہم لبیک آدھیو تشریف لے گیا ماشاءاللہ مکہ تے طواف بھی کرائی تے بیوی نو حج بھی کرائی تے واپس آ گیا تو بیچاری 2 رکعت نماز طواف بھی پڑھی ہے تے سورہ الحمد آئیو دی غلط ہے تبت کوٹھا وکرہ بنائے بیگم دا کوٹھا وکرہ بنائے اس نالو خطرناک بات کہ اگر وہ ساری زندگی سورہ الحمد غلط پڑھ دی رہی ہے تے گئیے مر تے وقت جناب ہی چلے گئے قبر میدان معاشر جناب حساب دے ہونا ہے یہ دا روٹی کپڑا واجب آ انہیں دا دین ٹھیک کرنے جناب دے ہوتے ہیں ایسا کہ نا قانونہ دے وچ معاشرے دے پابند ہیں دین دے پابند کوئی نہیں سی بیوی دا کفن پہ کے اندے زندہ لا الہ الا اللہ جدہ نکاح ہو ویدہ دوا تو دا سارا نفع نقصان مرد دے ذمہ ہوتا ہے
جڑے بیوی مار ونجے دواتی رشتہ باقی رہندا یا نہ سوچ کے دسیا بندے دی بیوی فوت ہو ونجے دواتی رشتہ باقی رہندا یا نہ باقی رہندا نا جڑے آکھیا نے رہندا ہے انہاں تو ٹھیک تے جڑے آکھیا نے نہیں رہندا تے او دے حصے والی وراثت نہ بن کیوں گیا کھڑوتا ہے بسم اللہ بڑی آپ وراثت رہ لگے نہ رشتہ باقی رہتا ہے حتیٰ کہ حکم ہے محرم قبر میں اتارے شوہر اتارے ممکن ہو تو غسل بھی شوہر اپنی بیوی نو غسل بھی شوہر یہ بلوچ تکی بھی شرمی آلیا نہ غسل بھی خود دے وے البعلو اولا من خیرہی فی الغسل والکفن والصلاة والدفن باقی سارے نالوں اس مائی دے پیو نالوں بھی بھراما نالوں بھی پترہ نالوں بھی شوہر اول ہے غسل دینے میں بھی کفن دینے میں بھی نماز جنازہ پڑھانے میں بھی اور قبر میں اتارنے میں بھی شوہر تیرے شوہر اس قریب مسکینڑی کو ساری زندگی سورہ الحمد چیز نہیں کرائی نہ مہربانی کرے سے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے رہنا ادھی دعائے ادھی کیا ہے ادھا عقیدہ ہے ادھی عقیدہ ہے ادھی دعا ہے اگر اسے سورہ الحمد مطابق بھی بندہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے نا عقیدہ ٹھیک اسے عقیدے دے وچ توحید بھی ہے نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے ولایت علی بھی ہے الحمدللہ رب العالمین توحید دا سبق ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے قانون دا اعتراف ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین رسالت محمد مصطفیٰ دا اقرار ہے عبادت بھی ہے شریعت بھی ہے واجب بھی ہے حلال بھی ہے حرام بھی اہدنا الصراط المستقیم علی ہے اہدنا الصراط المستقیم تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہن میں اپنے موضوع پہ آ گیا آخری لفظ کیا ہے ولا الضالین مینوں گمراہ والا رستہ نہ دکھائے سوال میرے جیسے میں تقریر کرنی ہے بندہ پہلے تو گمراہ ہوندا ہے اپنے آپ گمراہ ہو ویندا ہے یا کوئی انہوں گمراہ کریں دے ترائی گلت انسان بنیادی طور دے ہوتے ہدایت یافتہ ہے انسان پیدا ہوندہ ہے تبھی ہدایت یافتہ ہوندہ ہے اس وقت جو ارشاد و نفس وما سواہا نفس انسانی بڑا قیمتی جوہر ہے نفس انسانی وہ عظیم جوہر ہے جو ہر حال میں ڈھلتا ہے بلندی کی طرف جائے توجہ رہے بلندی کی طرف جائے تو مکہ میں بستر پیغمبر پر سوئے تو اللہ کی مرضات کا مالک بن جائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بلندی دی طرف جائے بلندی دی طرف جائے تو مکہ دی سرزمین تے بستر پیغمبر دے ہوتے سم کے اپنے رب دا حکم من کے سم میں تو مرضات خدا بندی حاصل کرے اور اگر اس تطہیری سفر اتنا راہ ہدایت واسطے قربانی دے وے تو باقی رشتیاں دا نہ ہے ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم ہم بیٹے لائیں گے اور تم بیٹے لانا ہم مستورات لائیں گے تم اپنی خواتین کو لانا اتنے بھی آکھیا جا سکتا و اخواننا
اللہ بڑی آپ وَإِخْوَانَكُمْ تُسی اپنے بھرا لے ہوئے آئے تے اسی اپنے بھرا لے اسائے لیکن علی دا نفس عرفہ و آلہ اتنا بلند ہے کہ مالک نے فرمایا کہہ دو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا تم اپنے نفوس کو لے آنا ہم اپنے نفوس کو لے نفس انسانی اتنا قیمتی گوہر ہے جو ہر حال میں انسان کے ساتھ ساتھ ڈھلتا ہے لیکن ہے انسان بے اختیار فَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ قرآن پڑھے اگر اتنا دلچسپ ہے قرآن اگر قرآن دی تلاوت کریں گا اتنا دلچسپ ہے تینوں فرصت ہی نہیں ملے گی قرآن دے علاوہ کسے اور میدان جامڑ دی پر مارے جائیے فیس بک کا دے ہوڑتا نوا رواج آگئے ہوڑتا موٹر سائیکل تے ہونا ایک کا تھے سگریٹ دوے چ موبائل اتھائی موٹر سائیکل تے نمبر ملائندہ ودائے سگریٹی پیدہ ودائے موٹر سائیکلی چلائندہ ودائے وے دھائی اندے تے جو کچھ ہو گیا تنیواش پہ او سیر بندی بیٹھا تقدیر بھیڑ گئی بسم اللہ فریاتی جزاک اللہ صحیح تقدیر دا کیا کر بس تقدیر نہ کی میرے نال ناراض تو نہیں بسم اللہ فریاتی جزاک اللہ بس تقدیر نہ کی نہ با خدا قسم اتنا لطیف ہے قرآن یہ اجازت دو تو ایک چھوٹا جا عمل بھی دسی فریاتی بڑا پیار بڑا تے ہے بی امائیاں واسطے جو انہوں نے ڈھیر ضرورت ہے 24 گھنٹے خاتون نو یہ پریشانی لگی رہا دیئے کہے میں تے رکھا کر لیا ساڑھے تے کہے جادو کر لیا ہے ساڑھے بیڑے تے کہے رکھا پور سٹیا ہاں بی بی ایویں نہیں میرا گھر الگ بھی ایویں نہ اگے میرا گھر الگ بڑا چنگا دے جدہ دیا کہے رکھا پوریاں کہے کتاب پھرو لو کہیں کتاب پڑھو لو کوئی حساب کڑا فلانا بڑا پہنچو ہے پھر بس انہیں منٹا دے جنی کٹ لیندہ ہے جادوی کٹ لیندہ ہے دے با انگل رکھائندہ ہے جب انہوں سیدھا لگو بیندے بسم اللہ بھائی نظر آباد تیرا بدریہ محمد علی ہو تیرے چھوٹا میں کدھوں سفر میں ہوں دیکھ ہسپتال دے سامنے بندہ بیٹھا کوٹا تو ہون تک دا نہیں ہوتا وہ لکڑی دا ہاتھ بڑھوا کے رکھ پاندہ نال چٹائی تے بیٹھا وہ میں تجھ اور پوچھا ابو یہ کیا کرتا ہے میں کہ میرے پتر آ جا نہیں ابو بتاؤ نہیں یہ کیا کرتا ہے میں کہ میرے پتر ہاتھ وید ہے پھر کیا کرتا ہے میں کہ میں ہاتھ وید کے دسیندہ تری یہ لکیر ہیتے ویسی دے ہو ویسی ادھری لکیر ویسی دے ہو ویسی ادھو ٹکرا لیے تو انج ہو گیا تری ہاتھیاں لکیریں دے ویچ لکھی ہوئے سا کہ ابو تو پھر یہ اپنا ہاتھ کیوں نہیں دیکھ لیتا ادھر سارا دن بیٹھا بسم اللہ فریاتی بسم اللہ اور تو ماشاءاللہ بیٹا ذرا اسے ریپ میں نکڑا جاتا یہ اپنا ہاتھ کیوں نہیں دیکھ ساڑھے کو بڑا مشہور ہوتا ہے کالے جادو کے ماہر کاٹ کے ماہر پلٹ کے ماہر کاٹ کے ماہر منٹوں میں محبوب خدمت میں شوہر کو سیدھا کر کے رکھ دے گا ہماری خدمات حاصل کرو میں روپیہ 50,000 دے جب پڑھائی کرنی پوندی ہے بی بی تھی بسم اللہ میں کسی فکر تک نہ جانا چاہیے فریاتی جزاک اللہ کیوں کتاب پڑھو لو میں کہہ سکتا بھئی تو یہ عام کتاب سے چیالی تا پھرولن واسطے تیار ہے اللہ دی کتاب کیوں نے پھر لے دا آؤ مشکل بڑھ گئی ہے جادو دا فہم ہو گیا ہے تو انہوں نے کسے توڑے تے رکھا تویزہ کی دیا کوئی کام بھی بغیر کسی کارندے تے نہیں ہوتا اگر کالو جادو ہے یا کوئی رکھ وقت ہے یا کوئی سلسلہ
دے پیچھے شیطانی قوت موجود ہوندی ہیں لکھن والا اگر لکھ دے اس نو اگر دفن کردا ہے اس نو اگم کاروان تے پروان چڑھائی دن شیاطین تیرے گھر وچ رکھ اتنے تائیں اثر نہیں کر سکتی جب تک شیطان آ کر اس کو ہلائے چلے گے نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ مَطْرَدَةُ الشَّيْطَانِ اس گھر میں قرآن پڑھا جائے اللہ وہاں سے شیطانوں کو دھکے دے کر نکال بے شک وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ مَطْرَدَةُ الشَّيْطَانِ جتنے قرآن پڑھے ہوئے وہاں سے شیطانوں کو بھگا دیا جاتا ہے باجی بیٹی بہنا عزیزہ مکرمہ آج میں عمل دس کے جا رہے ہیں تو کل تو اپنے گھر نو قرآن دی تلاوت نال معمور کر دے نہ کوئی رکھ راسی نہ کوئی جادو راسی نہ کوئی ٹونا راسی نہ کوئی نظر راسی تو اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے معمور کر دے اور میرے کئی باجی آگیا میں نے ہاں پہلو تو میں نے آیا تھا کوئی مولویاں دی منت کرائیں بات کوئی مسیح والے بالا نو سڑے بات کوئی دے گڑا پکائیں بات کوئی انہاں نو کھوائیں پیوائیں تاں قرآن پڑھیں نہ ہن تو دور بڑا آگے چلا گیا ہن تو موبائل دے وچ جناب اتنی ایپ آئیاں کھلوتی ہیں قرآن دیا جس کاری کا دل کرے پورے کا پورا قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے تو اپنا اجڑا ٹچ موبائل ہن دیاڑے تے جہیز چیا سی بسم اللہ اگلا جملہ یا خلیق شاہ جی اجازت ہے اور دیاڑیا تائیں جہیز چی ٹچ موبائل آسی دیاڑیا تائیں شرائط نکاح چی ہو سی بھائی بسے بتاؤ سی ٹچ موبائل ارک جیڈا پیکے دے لگا ہویا اگر شوہر دے گا تو مصیبہ ہوگا اگر شوہر نہیں دے گا تو مصیبہ ایک کو بڑھڑا سے ہے بیا کوئی بندے میری غلط نہیں بسم اللہ بڑھیا یہ جڑا بی بی جی ٹچ موبائل جناب دے کول موجود ہے میں منع نہیں کرتا لیکن اس ایپ ڈاؤن لوڈ کر قرآن کریم دی تو صبح اپنے شوہر نو ناشتہ دے کے بچیاں نو روانہ کر کے او جو تے کلک کر کسے اچھی جگہ تے موبائل رکھ دے تو اپنے کام کر تیرا گھر قرآن دی تلاوت دے نال نہ ہو بڑھیا بسم اللہ تلاوت القرآن یاد کر لو دو لفظ تلاوت القرآن مطردت الشیطان قرآن کی تلاوت شیطان کو بھگا دیتی ہے اگر صحیح ترجمہ کرا تو دھکے دے کر نکال دیتی ہے تارا تا ہوندہ کہیں دھکا دے بڑا گھر سے شیطان کو نکال دیتی ہے جب شیطان نکل ویسی تو لڑائی ختم جادو بھی ختم ہو جائے گا اور گھر والے دن لڑائی بھی ختم تم قرآن پڑھو اپنے گھر قرآن آؤ جی فَنَفْسٍ مَّا صَفَاهَا فَأَلْهَمَهَا جس وقت اتنی تمہید نے آیا تھوڑے جیس آیت دے ترجمے تے غور کرنا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا مجھے نفس کی قسم اور اس نفس کی ساخت کی قسم اتنا بلند بڑھایا ہے مالک نے اس نفس انسانی نو قسم چاہیسوں فرمیدہ فَأَلْهَمَهَا الہام کیا ہوتا ہے پڑھنے کے حضرات الہام ہوتا ہے کیا تحت شعور کسی چیز نو ڈال دے بڑا میں غلام آباد ہوں میں آکنا غلام آباد ہوں میاں ملکوں میں لوٹے آؤ بھائی فلانی گل یہ اکسی تیلو کہیں دسیدن الہام ہوئے الہام کیا ہوتا ہے الہام ہوتا ہے ظاہری وسائل کو لوں ہٹ کے کسی چیز دا انسان دے دل و دماغ دے وچ آ جانا اتنا الہام مالک فرمائیدہ تینو جدہ بڑھایا نہ جدہ بڑھایا تیرے بناتے ہی تیرے نفس میں ہم نے اچھائی برائی کی تمیز الہام کر دی ہے
اس آیت کا ترجمہ کر کے دیکھو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا مالک نے اس نفس نو ابتدا ہوئی فجور بھی دے دیتا ہے تے تقوی بھی فجور تے تقوی دی تمیز مالک نے خود نفس انسانی دے نال جوڑ دیتی ہے علی والو اگر میرا ساتھ دو تو آؤ میرے مولا علی نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ لِيُصِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ اے بندہ ہدایت یافتہ تو پہلے تھا اے دے وچ الہام ہا اس نو تمیز آئی فسق دی بھی فجور دی بھی تقوی دی بھی نیکی دی بھی برائی دی بھی لیکن وہ دے اتے کچھ آ گئی ہیں غبار آلودہ کچھ دیکھا دیکھی دیا کچھ دنیا دی زبائش دیا کچھ دنیا دیا بلندیاں دیا انبیاء کو بھیجا تاکہ انبیاء اپنے بیان کے ساتھ اس کے تحت شعور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں بسم اللہ ولی آتی ماشاء اللہ اللہ کو سمجھا سکتا بسم اللہ ولی آتی میری بات تھوڑی جی گہری ہے دقیق ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ لِيُصِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ جو ان کے عقل میں ہدایت کا سبق دفن ہے وہ اس کے اوپر سے غفلت شہوت پرستی دنیا داری حب مال سہل انگاری سستی امن پرستی شوشہ خود دوستی مفاد پرستی مقام پرستی دیا مٹیاں ہٹا کے وچو اس نو سمجھائیں تیرا سبق تو یہ ہے تو کہاں جا رہا بسم اللہ ولی آتی ماشاء اللہ لِيُصِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ آؤ اور میں اس آیت کا ترجمہ پہ کہنا جڑی میری کیا ہے عنوان سخن ہے تھوڑا تو نہیں حق بندا ٹکٹ اور حدیث ہے کاٹ لئی نے اتنی دیر تک تانوں سکون نال پڑھنا چاہیے صلوات پڑھو محمد فبعث اللہ النبیین لیصیروا دفائن العقول میرے نال رہنا تاکہ وہ عقلوں میں دفن چیزوں کو نکالے ہونے بندہ تھا ہدایت یافتہ گمراہ ہویا ہے تقیمیں ہدایت یافتہ بنے ہے تقیمیں یہ بندہ ہونا اگر گمراہ ہویا ہے تو یہ گمراہی دی وجہ کیا ہے اسباب کیا ہے اور اگر یہ بندہ اگر ہدایت میں موجود ہے تو یہ ہدایت دی طرف جان دی اسباب کیا ہے ارشاد ہوا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میری طرف سے تمہارے پاس ہادی آتے رہیں گے انج روشن کر دیونا چاہنا تیرے قلب و جگر نو یاد امام زمانہ دے نال اگر ساری دنیا دیا دلیلہ حوالے کتابہ ریفرنسز ایک طرف رکھ دیے جائیں کوئی نہ مانے کہ امام زمانہ ہے تو میں اس ایک آیت نال منوا لوں گا امام زمانہ ہے پہلے دن تو اللہ دا وعدہ ہے کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میری طرف سے تمہارے پاس ہادی آتے رہیں گے بسم اللہ وعدہ ہے اللہ دا وعدہ ہے منی تو لے آؤ اس وقت اللہ کی طرف سے بھیجو وہ ہادی کون ہے شاہد کو اللہ وعدہ پورا نہیں کیتا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا انک لا تخلف المیعاد مالک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اگر اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے تو جڑا اس جنت جلان دیا باب آدم نال وعدہ کیتا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى تیری نسل کے پاس میرے ہادی آتے رہیں گے تو میں پوچھ سکتا میرے اس دور کا اللہ والا ہادی کون ہے اور وہ اللہ والا ہادی ہے میرا باہرواں اللہ دی طرفوں بھیجو یا ہادی کون ہے اور مدعا کو کہ پھر ہدایت کیسی ہے دو علماء دنال پیش آمان علیہ واقعے نے
ثابت کر دیتا کہ وہ ہدایت کیسی ہوتی ہے. ایک جناب علامہ ہلی اپنے خچر دوتے بیٹھے کتاب لکھ دیا دیں جنالو نا چھوٹا جی رکھی بھی دیں اور چھوٹی جی ڈنڈی سوٹی جس نالو اپنے خچر نو سہلام دیا وہ ڈھائے پہ ہون اردو کتاب آتے اردو قلم تے ہون آتے جو یہ لکھتا بیٹھا ہوں تے سوٹی بھی ڈھائے پہ یہ ہون باتیں کہ کتاب سنبھالا تے اے سیاہی بھی اپنی قابو کران تے قلم بھی تے دوات بھی تے یہ سوٹی چاہنے یہ ڈٹھا نے تے ایک ہاتھ ظاہر ہویا ہے کہ ڈٹھا نے سامنے ایک شخصیت نے وہ سوٹی چاہ کے دیتی ہے سوٹی پکڑ کے آتے نے اسے خیال پہ تو جاندے پہ ہیں پھر اللہ کرے جو امام زمانہ دی زیارت ہو جائے انشاءاللہ اللہ نصیب کرے سی عبد خدا اللہ تیرا بھلا کرے تو نیک بندہ ہے دعا کر جو میں نے امام زمانہ دی زیارت ہو انہیں صحیح فرمائے جس نے تجھے یہ تازیانہ اٹھا کر دیا وہ کون ہے ہم نہیں سمجھا کرو علامہ ہندی کے مقام کو معمولی نہیں سمجھا کرو دین مبین دی خدمت کرن والے علماء نو اتنا بڑا مقام ہے اگر کوئی صحیح معنی دین دی ہدایت واسطے کم کرے اتنا بڑا مقام ہے کہ میرا والی دہر صاحب الزمان اپنے نوکر علامہ ہندی کو زمین سے چھڑی اٹھا کر دیتا ہے تم لکھنے کا کام کرو تمہیں چھڑی ہم اٹھا کر اور دوسرا واقعہ اگر یہ شیخ احمد ارد مقدس ارد بیلی تھا کربلا جو نکلے نجف فنڑا نے سجن دے اندر سواری دے پیسے کوئی نہ علماء دا بیٹھا علماء مطلب میرے جے پگڑی والدے ہوتے ڈھیر ڈھٹ ہویا کھلوں میں جو بڑا علماء آگیا ہے میں کروڑ روپے لی گرینڈی دے بھی چڑھے ودونا دیواتیا نا خضر جا یار مجلس دن پاڑ دے ماں پیٹ راول مانگا کربلا تو باہر نکلے کھلوتے آدھے میں سواری کوئی نہیں نجف جانا ہے اچھا کوئی نہیں پیدل جانے ہیں تھوڑا جی آگا نکلے ایک گھوڑا سوار آیا ہے گھوڑے سوار گھوڑا رکھے عبد خدا کی دے جانا ہی نجف اشرف میرے نال چڑھنا پسند کریں تو میرا سواری اس قابل ہے جو اسا دو اندہ بھار اٹھا لے سی نفر میں مہربانی ہے یہ تو آڑی اپنی یہ کیوں پوچھا کیونکہ اگر کرایہ دی سواری ہوئے تک کرایہ لین اللہ چاڑ سکتا ہے تو جو کرایہ دا موٹر سائیکل ہے تو پھراڑے تو ہی چاڑا تیڑے نے تیل مک گیا تے پنچر ہو گیا تو کل کھلار کے پیسے تو پیسہ تو بل لڑا لکی نا حق نہیں ہے ہاں میری اپنی ہے یہ سواری میری اپنی ہے شیخ مقدس سر پہلی سوار ہو گئے رستے پوچھ دیا ہے علامہ ہلی دے بارے پوچھانے شیخ مفید دے بارے پوچھے انہیں مختلف علماء دے بارے پوچھ دیا سید رضی کیسے ہیں سید مرتضیٰ کیسے ہیں آگا تعریفہ کر دیا کہ بہت اچھا ہے دین کا بڑا کام کر رہے ہیں بڑے محنتی ہیں یہ ہیں وہ ہیں پتہ نہیں کیا تک کتنے بیٹھے دروازے دروے جو نہ میں سمجھے نہ سو جان جو ساڑی جان چھوڑے توجہ ہے زمانہ بلند سلوان سید حسین میرے استاد زادے بھی ہیں اور سارے علمی حوالے دی بہت بڑی شخصیت ہے کہ بلا علامہ سید محمد یار شاہ نقوی صاحب دے یادگارنوں خود بھی فاضل شخصیت ہے واقعا بڑے لکھے شریعت آتا ہے بڑا مضبوط استعداد والی شخصیت ہے تفسیر، فقہ، نحو، صرف، منطق، فلسفہ بہت اچھا خدا بند مطالب سلامت رکھے بہت پڑے ہوئے لوگ استفادہ کرے قوم انہوں نے گرو تشریف لے اگر آنکھ ہو تو میں مسائل پڑھ سکتا نہ آنکھ ہو تو سائن چھوڑ سکتا آج یاد ہے گھوڑے سوار پوچھتے آئے علماء دے بارے آقا مقدس اچھے لفظ دسیں دے آئے تیتنے تو نجف اشرف آ گیا جو ہی نجف دے نزدیک پہنچانا پوچھا ایک بندہ ہے شیخ احمد مقدس ارد بیلی انہوں جان دے ہو قبلہ صاحب نے ان کے ساری فرمایا ہاں جان دا لیکن یہ بس گزارے دا بندہ ہے نکمہ جیا بندہ ہے
پتہ نہیں اتنا کام دین دا کردہ یا نہیں کردہ یہ جتنا ضروری ہے بس نلیک جو ہے سائیں فرمائے نجف آ گیا ہے اترو جدہ لہن لگے نہیں ہاتھ نپ کے لہایا فرمائیں یاد رکھو جو امام زمانہ کے پیچھے سوار ہوتے ہیں وہ نلیک نہیں ہوتے ہیں جڑے امام زمانہ دے پیچھے سوال ہے انہوں نکمے سوال میرے یاد ہے پہلا سوال انسان تو پیدا ہوا ہے ہدایت یافتہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام اسلام کی فطرت پیدا ہوتا ہے اور اگر کوئی کسی نو ہدایت تے باقی رکھ دائے تو کون اور اگر کوئی کسی نو گمراہ کر دائے تو کون گمراہ کرن والی طاقتہ کیڑی ہے ہدایت دے رستے تے قابو کر کے کھلارن یہ طاقتہ کیڑی ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم او ایمان والو تم تو ہو ہدایت یافتہ خیال رکھیا ہے تھوڑی سرائکی پہ استعمال کرنا پکھل رکھیا ہے کیڑ رکھیا ہے سیانے بندے ادن تینوں میں مال کو سمائی میں نا جہد کل چورو کاری زیادہ ہی پکھل رکھے زینیہ دیونا چورن دی پکھل رکھیں قرآن آتا ہے علیکم انفسکم اپنی اس نفس سے عظیمہ رفیع قیمتی جوہر کو جو تعلیم یافتہ ہے اسے اچھائی کا بھی پتہ ہے اسے برائی بھی الہام ہوئی ہے یاد رکھو اس کو بچا کے رکھنا کہیں دے بولوں لا یضرکم من ضل کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچا لے وہ جو خود گمراہ لا یضرکم اتنا ہی پتہ نہیں لگتا جڑا ممبر جایا کھلا ہے کھلا ہے یہ جو میں ہم آدھے اہل بیت ہوں میں شاعر اہل بیت ہوں مجھے انڈیا والوں کی محفل میں یہ نظم پڑھی ہے میں نے 12 سال پہلے یہ نظم پڑھی تھی آج پھر آپ کے حکم میں پڑھ رہا ہوں اتنا پتہ نہیں لگتا جو آدھا کھلا ان پہ تو عبادت واجب ہی نہیں ہوتی تھی پورے قرآن کی مخالفت ہے قرآن آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ جو کچھ پیغمبر پہ نازل ہوا ہے جیسے تیرے پہ ایمان لانا واجب ہے اسی طرح اس پہ پیغمبر پہ بھی ایمان لانا ہر نبی اپنی شریعت کا مکلف ہوتا ہے جس طرح وہ شریعت امت کے اوپر واجب ہوتی ہے اسی طرح اس پیغمبر تے بھی واجب ہوتی ہے اگر کسی نے پہ سمجھ میں 2 4 آیات پڑھنا چاہتا ارشاد ہوا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ میرا پیغمبر اپنے رب کی عبادت کر یہ کیا افسانہ سنائی جا رہے تھے منبر حسینی تے کھڑے ہو گئے جی آل محمد تے عبادت واجب ہی نہیں ہوتی کمال کر رہے ہو تم کیڑا مکتب پڑھا رہے ہو اس ملت نو انہاں محبان اہل بیت کو کون سا عقیدہ سکھا رہے ہو قرآن آدھا اللہ نو وَعَبُدْ رَبَّ قرآن آدھا اللہ دے پیغمبر نو وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ایک وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ میں محمد کو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کروں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو نماز پڑھ اپنے رب کی اور قربانی کر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره تو اپنے رب کی حمد کر تسبیح کر پھر اگر عبادت واجب نہیں ہے تو یہ کیا ہے بسم اللہ یہ کیا ہے توجہ رہے نہ گمراہ کر دے تمہیں وہ جو خود گمراہ ہے اور میں فتوہ تو نہیں دے سکتا میں تو مقلد آدمی ہوں
تو پھر کیا خیال ہے جس محفل میں سارا دن لوگوں کو گمراہ کیا جائے، سارا دن جس محفل میں لوگوں کو گمراہ کیا جائے، پھر اس کا کیا بنے گا؟ خدا کیا مفاد ہے؟ لوگ کدھر سے؟ اللہ اکبر، ڈھیر سارا پڑھ گیا تو نیڑی آ گیا، ختم کرتا تو کو چھٹی دینا، اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے۔ توجہ رہے مطلب سمیں اسباب ضلالت کیا ہے، کون ہے جو گمراہ کرتا ہے؟ سب تو پہلا گمراہی دا لمبردار شیطان، شیطانہ کیا وَلَوْ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے یہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی صفت کو متصف لوگوں واسطے میں کیا کروں گا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو اغوا کروں گا۔ اغوا کیا ہوتا ہے؟ اغوا ہوتا ہے حقیقت کے خلاف، یعنی حقیقت کے خلاف ایسی راہ لگانا کہ اس کے ذریعے اپنا مقصد پا لینا، اور جسے اغوا کرنا اس کو کہیں کا نہ چھوڑنا۔ یہ نہیں ہوتا میرے پتر نو اغوا کی تو سارے پیسے لوٹ لے، وہ امتحان تو رہ گیا، وہ فیل بھی ہو گیا، انہوں آوارہ ہی بنا دیتا، انہوں سوٹے تے ہلا دیتا۔ اغوا کیا ہوتا ہے؟ اغوا کیا ہوتا ہے؟ خدا کے رسم شیطانہ کیا لوگ وَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو اغوا کروں گا، یعنی جیڑا انہاں دا ہو سی نا راہ، اس راہ تو میں کی انہاں دے مزاج نو چپک دیوں یا دلکش گلہ سنا کے اصل حقیقت تو ہٹا لیسا پہلا وہ ذلنہم، اور پھر جب اغوا کر لوں گا تو پھر انہیں گمراہ بھی کر دوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک اغوا کرن والا اور گمراہ کرن والا کون ہے؟ شیطان۔ اور کدی کہیں سکتا بھی یہ جہانیاں لیڑیاں مقدس اور پاکیزہ ماحول دا حصہ بڑھ کے تے بندے کو گمراہ کر دینی ہیں۔ میرے نال آسو تھوڑی جے توڑی تھکن بھی دور ہو جاسی، تھکن بھی دور ہو جاسی اگر جاگ دے بیٹھی، جاگ دے بیٹھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ پہ وحی کی تو میرے بندوں کو لے کے چل، تمہارے پیچھے فرعون آئے گا۔ فرعون کیا موسیٰ نس کے جا رہے ہیں اور انہیں دا پیچھا کرائیں، فَأَتْبَعُوهُمْ، انہوں نے پیچھے آئے، سورج نکل دا پیا، ادھوں سورج نکلیا، ادھوں دریا آ گیا، ادھوں پچھوں فرعون آ گیا۔ تکڑا نہیں؟ بسم اللہ ودیعہ پچھوں فرعون دی فوج دے کو ہتھیار، لو لشکر، اگوں دریا، درمیان حضرت موسیٰ دے ہاتھ والے۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جدہ پچھوں فوج آئی حضرت موسیٰ دے نالا لیا کیا، پھڑے گئے مارے گئے، آج نئے بچ دے، فرعون کڑ کڑا کے دے گا، لیکن نہیں ایمان کا ملا، فرمایا کلا انہو مائی ربی سیہدین، نہیں ہو سکتا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور عجیب کیفیت ہے میرا ڈنڈا ہتھے نہیں کھلے آئے نا، ادھے بارے وہ ڈھیر سارے عالم بن گیا ہے، پتا نہیں جدہ پہلی دفعہ اللہ پوچھیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ ہچ کیا ہے؟ فرمایا نہیں یا سایہ، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتفقہ علیہ، یہ دے اتے ٹھیک لینا، اَوْشُ بِعَلَىٰ غَنَمِي، اے پتے جھاڑ جھاڑ کے یا اپنی بکریاں نو کھوئینا، وَلَا یَفِيَا مَعَارِبُ اُخْرَى، کوئی اور کام بھی میرے کریں دا ہے۔ مفسرین لکھیا ہے اور کام کیا ہے، تھک پمینا تا گھوڑا بڑھویں دا، بڑا امنے آتا کرسی بڑھویں دا،
اندھیرے چ ونجے نہ تو بلن پائے ویندا اللہ فرمایا ہلکے بے ساتھ ڈنڈا سا اگے اے پتہ کوئی نہ جو سٹیا ساتھ بھی بن ویندا اج سٹے ہونے تو سب بن گیا ہن بھئیاں ساریاں پچھلیاں گلاں رلا کے یہ پتہ ہن جو سٹیا سب بن ویندا ہے لیکن اے پتہ کوئی نہ نہیں جو دریا چ مری وے درا یہ دی قدرت دا کرشمہ ہے کہ جو ہر بدلتے حالات میں توجہ رہے جو ہر بدلتے حالات میں اپنی قدرت کا نئے رنگ سے اظہار کرے اسے رب ذوالجلال میں اور خود حضرت موسیٰ نے بھی پتہ ادائی بغیا ہے میرے نال ابیا ہے لطف آ جائے گا فَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ایو ڈنڈا مار فَإِذَا هِيَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ حضرت موسیٰ ڈنڈا مرے گے پانی سکیا نہیں سکیا نہیں سکیا نہیں پانی نو اگلے حکم دی انتظار ہے پانی راہ دیتا ہے پڑھو کدائی سکا نہیں ہے پانی فَإِذَا هِيَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ پانی یہ لہرہ بڑھ کے تے پڑیاں بڑھ کے کھڑا ہو گیا انہوں انتظار آئی نہ نکلنا ہے پچھلے آنا ہے انہوں ونجن دا راہ دیونا پچھلے انہوں دوڑان دا راہ دیونا حضرت موسیٰ دی قوم دا آخری بندہ نکلے دے فرعون دی قوم دا آخری بندہ داخل ہو گیا اتنے عجیب اتفاق ہوئے حضرت موسیٰ دی قوم دا آخری نکلن والا بندہ پترا تے فرعون دی قوم دا آخری وڑن والا بندہ اس سے نکلن والے بال دا پیو توجہ رہے بسم اللہ بسم اللہ ہونے تے پتر نو محبت ہے اسا کہ بابا آ جا اسا کہ کوئی اسا کہ آ جا اسا کہ کوئی نہیں ہون وہ پچھا ہٹیا جو ماں باپ نو تریب کے لئے بسم اللہ اللہ کرے سمجھے نہیں وہ پچھا ہٹیا جو ماں باپ نو چھک کے لے آمیں جدو پیو تا ہی پہنچے دریا برابر وہ ہدایت یافتہ ہی بڑھ گیا ہے کسے گمراہ شدہ دی محبت میں یہ کچھ پڑھ سکتا ہوں کہ نہ پڑھ سکتا وہ ہدایت یافتہ ہی بڑھ گیا ہے کسے گمراہ شدہ دی محبت حضرت باہر آ گئے کہ جتنی مخلوق آئی سمجھے دا کلام ہے کدی کدی ہدایت یافتہ آلیں دے گمراہ ہون دا پتہ نہیں لگتا کہ جتنے آئے 9 معجزے ویکھ چکے ہیں تے آخری معجزہ ویکھ چکے ہیں کیڑا جو اے آئین جدا ہونے سمندر چو نکلے انہاں نو تر پیاس لگ پڑی ہونے دریا چو نکلے فَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وہ جڑے پانی کو نکل کے آئے کہنا انہوں نے پانی مگنا شروع کر دیتا ہوں حضرت تو اے تا پتا ہاں جو ڈنڈا مارن ڈال پانی سوک ویجتا ہے اے پتا کوئی نہ نہیں جو ڈنڈا مارن ڈال بات پانی جو ہر مرحلے پہ اپنی قدرت کا نئے رنگ سے اظہار کرے اسے اللہ کے فَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ قَوْمَهُ موسیٰ دی قومہ کیا سن پیاس لگی ہے سنو پانی پلا اسا کیا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میں کیا پریشانی جڑی گل دیے زمین میری آسمان میرے پانی میرے پتھر میرے اقتدار میرا مملکت میری کنٹرول میرا تدبیر میری حکم میرا امر میرا یہ تو پریشانی آنی گل فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تو پتھر نو ڈنڈا مار فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتْ عَشْرَتْ عَيْنَ وہ حضرت ڈنڈا مرے دے گئے تو شبارہ چشمے وہ ڈنڈا جڑے کال پانی سکایا
نہ پریشان ہویا کر مخدوم خضر عباس، اتنی کوششوں کے باوجود بھی فلانا بندہ سدھا نہیں ہے، نظر عباس نہ پریشان ہویا کر، اتنا کام کیتا ہے وقت بھی ہوئے کو حیدر وہ ہے۔ سلوات پڑھو محمد وآلہ سائیاں پھر بھی سلوات پڑھو، ہون تو ٹھیک ہے، ہون تو پڑھی رکھے سچی سچی تھکے بیٹھے تو پاس نہیں۔ بسم اللہ ولیاتی جزاک اللہ۔ نہ گھبرایا کر مخدوم خضر بھائی نظر عباس لال خان، نہ گھبرایا کر، بڑی کوشش کی تھی سے تے وقت بھی کتا یہاں کے رول گئے، اے 9 معجزے ویکھنا لے آئیں تا کو بندے بہت بیٹھے بڑھیں دیا۔ ظاہر کدی کدی اتنا دلکش ہوتا ہے، ظاہر کدی کدی اتنا دلکش ہوتا ہے جو مانویت چھا ویدہ ہے۔ قالوا یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلہا، اتنے معجزے ویکھنا لیا کیا ساڑھے واسطے ہی کوئی ہو جیا بڑا۔ بسم اللہ ولیاتی سبحان اللہ۔ خلیق صحیح یہ تھی میں کڑا کڑا سورا ڈاڑیاں پسند ہونا تبت 1000 نہیں 5000 دا نوٹ ہی نکلا دے تے مسیح دا مسلح پاٹا پہ ہوئے تائی مومنہ الرحم۔ اللہ جس تو نے بھائی جوادی پڑھے ہیں اتھوں آگا پڑھنا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک جملہ فرمایا میرے 6ویں امام بھائی روندا اپنا مطالعہ میں وہ دنالی میں تھوڑا جیا وچ انہیں نورانیت دا پہلو رلا کے اگا مسائب پڑھنا جیڑے لے ڈٹھانے نا جو پردہ دار بھی سکون نال بیٹھ گئے، ماحول بھی سکون پذیر ہو گیا تے ہون اجے تک بھی شعلے موجود ہیں۔ تبت ایک قدم اگا بدھایا ہے میرے 6ویں امام فرمائے ان کنت نارن فانا ابن ابراہیم الخلیل، یہ تو آگے تو میں خلیل دا پوتر، یہ تو آگے تو میں بھی خلیل دا پوتر۔ میں ایک سمولا مولا تیری جرت نو سلام، تیری عظمت کو قربان، جو تسا اگامی قدم بدھایا ہے جو اٹھائیاں کہنے تے آگ بچ گئی ہے نا کربلا آگ دے نیڑے آندی آئی وقت کھلور آندی آئی وقت آگ دے نیڑے آندی آئی وقت کھلور آندی آئی جی فریدہ آگ دے نیڑے آندی آئی وقت کھلور آندی آئی وقت آگ دے نیڑے وقت آخر دے ہاتھ بلند کی دس فرمائے اللہ اکبر تکبیر آگے آگے چوڑیے یہ ڈٹھا نے دوات موڑے نال سجاد نرائی ودی آئی ادی آئی امانت بچائی آئی جی اب آدھو سائن کہیں دینا ٹائم رہے کوئی نہیں سائن دا وقت نہ لیندہ کھلا سائن کی انتظار فریاں وہ آگ پوچھ گئی لیکن 4 دیواری اچ بیٹھیا رہی ہیں پتہ ہی نوے شہر سیدہ دا میں نوکرہ انہیں بھی معشوق پوترے تبوں حجا کردہ سارے سادات دا نوکرہ معشوق پوترے سادات نال عقیدہ دیموں اللہ پاک پانوں ہمیشہ سلامت رکھے گالے کا سمجھنی ہے 6ویں امام دے گھر دی جدہ آگ پچھی تب میں کدائی نہیں پڑھیا جو کئی گھبرائے ہوئے بال ماما دی بغل ایک سار دیتا ہوں یا بیبیاں کدائی گھبرا کے بیٹھیاں ہوئے نہیں ساریاں بیبیاں سیداتیاں نہیں آئی ہوں یہ مجلس سے کہ غیر سید کی آئیں بیٹھیاں سے معاف کرے آئے منت پہ کرے نا
تھوڑے کو کچھ جگہ تے دریاں وچھیاں ہوئی ہیں، کچھ جگہ دے ہوتے دریاں نہیں، کچھ جگہ بغیر دریاں دی بھی ہے۔ جڑے پردہ دار تشریف لے آئے ہو نا، بعض اوقات پردے داراں واسطے مٹی دے بانا اوکھا ہوتا ہے۔ جڑی بی بی نو تھوڑے جا محسوس ہوئے ہوئے نا، کئیاں تے دریاں تے جا کھائی دائی میں مٹی تے بانا پہ آئے، انہوں نے منت پہ کرے نا رنجی نہ ہوئے، جتے مٹی تے جا لپی اتائیں چپ کر کے بہ رہے برامت بعد کربلا تو ولید دی مٹی تے بان لگی ہے، شام دے دربار دے دروازے تائیں مٹیاں تے بان دی گئی۔ سکون پذیر ہو گیا۔ دریائے فرات دے کنارے تو فوجاں اٹھ کے لگ گئے، وہ خیمیاں دے وچ شادیانے بجاون لگ پے، ادھو لٹیاں ہوئیاں اوکھے بال سنبھالے، سڑے ہوئے خیمیاں دی خاکستر دے ایک ڈبے دی گیڑ دے نال آ بیٹھیاں۔ عام طور تے میرے بھرا بی بی دی نماز پڑھ دے پہ ہوندے، میں جملہ ہور میں پڑھتا ہوں نا، کلی پڑھے آنا تا الگ بات آئی نا، سیدہ غیر سیدہ کلی نہیں سو پڑھی، نو بیوہ پر جائیں نوی نال پڑھائی سے۔ تو شبیر سجدہ کیتا عام مٹی تے، میں معافی پہ منگنا اپنے مولا دے کو لو، سید الشہداء کو، شبیر سجدہ کیتا ہاں عام مٹی تے، علی دی دھی سجدہ کیتا ہے خاک شفا تے۔ جی میں کوئی شہید لاندھا ہے او دی پیاس بجھ دی گئی ہے، قبلہ سائیں مستحضر ہے سڑا کی دائے جدہ کوئی شہید اپنی سواری تو لاندھا ہے، پورے اینو دا سر جھولیچ پہندی ہے، جنت دے پانی کوثر نال انہوں جام پلایا ویندہ ہے، انہیں نہ سمجھ آوی جد اکبر دی لاش تے شبیر آیا ہے، اکبر دسے ہے بابا ہاں ہوا جدی رسول اللہ او میرا نانا محمد قد سکانی بکا سہی ہے، میں نو نانے جام پلایا ہے، گھبراوے نہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، اتھائی مجلس چھوڑی گھبراوے نہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، وفی یدہی کاس او دے ہاتھ چکور جام ینتظروں کا جام لئی کھلایا دا کھلائے قدا سی میرا حسین، میں حسین دی پیاس بجھاوڑی ہے، شاپر درٹے دے رہنا لیا سیدہ غیر سیدہ گرد و نوا لیا طاقت ہوئی تو میرے جملے جو جگر جا دے خود سارے شہیدان دی پیاس بجھ گئی ہے، مسلم دی بجھ گئی، برائر دی بجھ گئی، سہیر دی بجھ گئی، حبیب دی پیاس مک گئی ہے، قاسم لتھا تے پیاس مک گئی، میرے نام رہے قاسم لتھا تے پیاس مک گئی ہے، اکبر لتھا تے پیاس مک گئی، غازی زین چھوڑی تے پیاس مک گئی، اسگر تیر کھاتا تے پیاس مک گئی، شبیر بھج دے گھوڑے تو لتھا تے پیاس مک گئی، یارہ دی رات دی بیدنان علی دیا دیا دسیا بالوی پیاس جی آخرین ساری رات لمبا نہ پڑھنا چاہتا، ساری رات تسیاں جڑے بچے نہ لائے کے آئے ہو، جڑی اماوہ کول بچے بیٹھے تھوڑا جا میرے نال کر بھلا ہوئے، سیدہ دے بچے کوئی اڑ گئی ہورن کوئی اڑ دادان، بھامیں پارے اٹھ گئے آئین، بھامیں فرات دا کنارہ خالیا، جملہ میرے استاد بڑے ذمہ دار شخصیت آئین، علامہ اختر عباس رحمت اللہ علیہ دائے، فرمیندر بھامیں پارے ختم ہو گئے آئین، بھامیں فرات دا پانی آزاد ہو گیا، لیکن وقت بھی سیدہ دے کہہ بال پانی نہیں بگیا، نہیں آکیا اممہ میں نو پانی دے، سائی فرمین دے آئین جان دے حیل، ایڑا بھرانا لا دوبارہ دا
بغلن سر رکھ کے بچے بیٹھے رہے کہ بچے پانی نہیں منگیا میں دونا لٹی گئیاں تا سوکھیاں ممبر پہ چھوڑے نا لٹی گئیاں تا سوکھیاں خیمے جل گیا تا سوکھیاں جو رات دے پردے آئے باویں جو ساری رات بچے تلاش کی تینے سوکھیاں جو کھڑا لکھوئی نا سیدہ وسل آوکھی ہوئی اندہ جاری دا دے چڑھے آئے نیسے برابر سورج آئے ہر کمینہ اپنے خیمے جو نکلے آئے